بہت بڑے محسن ہیں اس امت کے محدثین کرام، پوری زندگیاں کھپائیں۔ ایسا بھی ہوا ہے ایک صحابی مدینے سے چلتے ہیں، ایک محدث مدینے سے چلتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی دمشق میں ہے، ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں، ذرا باریک باتیں سمجھ لیجئے گا۔ ان کو وہ حدیث معلوم تھی، لیکن وہ حدیث 3 راویوں کے راستے سے آ رہی تھی، ان کے پاس جو حدیث تھی وہ 2 راویوں کے حوالے سے تھی۔ اب وہ جاتے ہیں اور وہ بیت المقدس کا اور وہ دمشق کا سفر کرتے ہیں صرف اس حدیث کو سننے کے لیے، سواری سے اترتے بھی نہیں۔ میں نے سنا ہے آپ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں، جی ہاں، ذرا مجھے سنا دیجئے۔ سنا دیا، ویسے ہی اپنے اونٹ کی جو ہے گردن موڑ لی کہ واپس، بھائی اترو، ٹھہرو، قیام کرو۔ نہیں، میں صرف ایک حدیث رسول تم سے سننے کے لیے آیا تھا، میں اپنے اس سفر میں کوئی اور مقصد جمع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کام کیا محدثین۔ بہرحال میں اس وقت جمع و تدوین حدیث کے موضوع پر میری گفتگو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے اس جدید دور کے فتنوں میں ایک فتنہ ہے انکار حدیث کا۔ لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے آرام سے کتابیں پڑھتے ہیں، شاید ایسے ہی محدثین کا کام تھا۔ انہوں نے جس طرح زندگیاں لگائی ہیں اور جس طریقے سے حدیث کو جمع کرنے کے لیے مشقتیں جھیلی ہیں، اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اچھا، وہ تو محدثین کرام ہیں، ان میں بھی اب ایک کا نام نوٹ کر لیجئے، چوٹی پہ کون ہے؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد ابن حنبل، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، سب ہیں، لیکن چوٹی پر رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری۔ اچھا، اب تیسرا طبقہ ہے ہمارے ہاں، دوسرا، وہ ہے فقہا۔ قرآن بھی جمع ہو گیا، حدیث بھی آ گئی، اب اس سے احکام نکالنے بھی تو ہے نا، استدلال کرنا ہے، حدیثوں کو جوڑنا ہے، قرآن کے ساتھ ان کا ربط تلاش کرنا ہے، اور پھر کوئی حکم تلاش کرنا ہے، اجتہاد کرنا ہے۔ یہ کام جنہوں نے کیا انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ فقہائے کرام۔ اور ان میں بہرحال جو لوگ یہاں جمع ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ ان میں چوٹی پر ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم۔ ٹھیک ہے، کسی کی رائے ذرا مختلف بھی ہو سکتی ہے، کوئی شافعی مسلک کا ہے تو امام شافعی کو بہرحال وہ اونچا درجہ دے گا، مالکی مسلک کا ہے تو امام مالک سے اسے زیادہ نسبت ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے، پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ قانون کا جتنا سینس امام ابو حنیفہ کو ہے، قانون ایک علیحدہ شے ہے، اخلاقیات علیحدہ چیز ہے۔ ایک شے کا اخلاقی تقاضا کچھ اور ہے، قانونی تقاضا کچھ اور ہے۔ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، اخلاقی تقاضا کیا ہے؟ معاف کر دو بھائی، اور قانونی تقاضا کیا ہے؟ جوابی تھپڑ رسید کرو، اس لیے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی، یہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا۔ قانون کا تقاضا یہ ہے، السن بالسن، دانت کا بدلہ دانت، والاذن بالاذن، کان کا بدلہ کان، قانون یہ ہے۔ اور اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم بخش دو، معاف کر دیا کرو، لوگوں سے درگزر کیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے۔ تقاضے متضاد ہو گئے کہ نہیں؟ کسی معاملے کے اخلاقی پہلو کو پر نظر رکھنا یہ اور مزاج ہوگا، اور کسی معاملے کے قانونی پہلو کی گہرائی میں اترنا یہ اور مزاج ہے۔ میں اپنا احساس عرض کر رہا ہوں، اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سینس ہے، قانون کا ایک فہم، اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا۔ آپ صحابہ کو ان سے مستثنیٰ کر دیجئے، ظاہر بات ہے انبیاء اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے، تو باقی انسانی نوع انسانی کے اندر امام ابو حنیفہ کا پلے کا کوئی شخص، ان کے برابر کا کوئی شخص قانون کا فہم رکھنے والا آج تک پیدا نہیں۔ تو سید الفقہاء کون ہوئے؟ امام ابو حنیفہ۔ اور رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری۔ یہ ساری جو میں نے اس وقت آپ کو تمہید بیان کی، وہ اس مسئلے کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں الایمان قول، ایمان نام ہے صرف قول کا، عمل اس میں زیر بحث نہیں آتا، ولا یزید ولا ینقص،
وہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. ایک سٹیٹمنٹ سمجھ میں آ گیا نا. اب دوسرا سٹیٹمنٹ سنیے، وہ ہے امام بخاری کا، رئیس المحدثین کا، الایمان قول وعمل. ایمان نام ہے قول اور عمل کے مجموعے کا. قول اور عمل دونوں چیزیں ایمان میں شامل ہیں. وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. ایک مسلمان کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ ایمان جیسی بنیادی بات، سارا قصر تو یہیں سے تعمیر ہونا ہے. جڑ بنیاد ایمان ہے. ایمان کے بارے میں کوئی 14ویں صدی کے 15ویں صدی ہجری کے کوئی علماء ہو، بڑے سے بڑے ہو، ان کا اختلاف ہو جائے تو تشویش نہیں ہوگی. یہ کن کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے؟ رئیس المحدثین امام بخاری اور سید الفقہاء امام ابو حنیفہ. اور کتنا بنیادی اختلاف، بظاہر متضاد باتیں، بظاہر کہہ رہا ہوں میں نے کہا تھا مجھے پہلے آپ کو پریشان کرنا ہے، پھر تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آئے یہ پریشانی رفع کیسے ہوتی ہے. اسی سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. بات جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ مسئلہ پہلے سامنے ہو. مسئلے کی اہمیت سامنے نہیں ہوگی تو آپ توجہ اتنی نہیں کریں گے. تو دیکھیے تضاد کتنا ہے. بعد المشرقین جسے کہتے ہیں ہم اپنے محاورے میں، کہ ایک مشرق کی بات ہے تو دوسری مغرب کی ہے. الایمان قول، نہیں، الایمان قول وعمل. تضاد ہے نا. لا یزید ولا ینقص، نہیں، یزید وینقص. تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زبردست اختلاف ہے جو حل نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے اس کا حل سمجھایا. اور کیسا سمجھایا؟ میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی تصنع نہیں، کوئی تکلف نہیں. میرے نزدیک دونوں باتیں 100% درست ہیں. یہ نہیں کہ 50% یہ درست 50% وہ درست، نہیں، یہ بھی 100% درست، یہ بھی 100% درست. فرق کیا ہے؟ محل مختلف ہے. امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں اور امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں. قانونی ایمان کے اعتبار سے 100% درست ہے یہ بات کہ وہ صرف قول ہے، عمل نہیں، زیر بحث آئے گا. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہے، نماز کا منکر ہو جائے کافر. زکوٰۃ نہیں دیتا فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں ہے. زکوٰۃ کہہ دے کہ ہے ہی نہیں دین میں، کافر. فرشتہ کس نے دیکھا، کیا پتا کیسا ہوتا ہے. حضور نے بھی اصل فرشتہ اپنی اصل ملک کی شکل میں صرف 2 دفعہ دیکھا ہے، ورنہ تو انسانی شکل میں آتا تھا یا نظر ہی نہیں آتا تھا. 2 باتیں تھی، وہی ہو جاتی تھی، نظر کوئی نہیں آتا تھا، یا انسانی شکل میں نظر آیا. اصل ملکی شکل میں حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. ایک مرتبہ افق مبین پر دیکھا، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل اپنی اصل شکل میں ظاہر. اب ظاہر بات ہے ہم نے تو نہیں دیکھا نا، لیکن ہم مانتے ہیں جبرائیل کو، مانتے ہیں فرشتوں کو. نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا، اس کا کل دار و مدار صرف قول پر ہے، ماننے پر ہے، اقرار باللسان پر ہے. یہ بات آپ نے سنی ہوگی. امام ابو حنیفہ کا قول ہے 100% درست کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا. کبیرہ گناہ ہے، شراب پی ہے، کافر نہیں ہے. حد لگا دو. حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی. ایک مرتبہ مصر میں حد جاری ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہاں شاید رعایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں، لہذا پھر بلایا اپنے پاس اور دوبارہ حد جاری کی. حد جاری کرو لیکن کافر نہیں ہوگا. اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے، میں آپ کو واقعہ سنا چکا، غامدی خاتون، حد جاری ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. کافر کیا کہیں گے، میں تو سنا چکا آپ کو. بعض لوگ آج یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسی ہی افسانوی شخصیت ہے، کوئی اس کا وجود ہی نہیں تھا. بڑی زیادتی کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے بعض اہل تشیع یہ کہتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر درج ہے کہ حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا اس کے 40 ساتھیوں کو آگ میں زندہ جلوایا. رجال کشی کے اندر دیکھ لیجیے لکھا ہوا موجود. لیکن چونکہ کچھ لوگوں نے شیعت کے لیے لفظ سبائیت استعمال کرنا شروع کر دیا، اس لیے وہ ڈیفنس میں کہتے نہیں، سبا تو یہ تو افسانوی شخصیت ہے، سبا کو تھا ہی نہیں عبداللہ ابن سبا.
نہیں، عبداللہ ابن سبا ایک شخص تھا یہودی، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا دارالاسلام میں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور ایک مغالطہ میں چاہتا ہوں کہ ان دی فرسٹ انسٹنس دفاع کر دوں. عام طور پر اتنی غلط طریقے سے تاریخ بیان ہوئی ہے کہ حضرت عثمان کے عہد خلافت کو سمجھتے ہیں پورا کا پورا عہد خلافت غالباً فتنوں ہی کے اندر تھا اور اختلافات ہی تھے اور خانہ جنگ. معاذ اللہ، ایسا نہیں تھا. طویل ترین دور جو ہے دور خلافت حضرت عثمان کا ہے، 12 سال. حضرت ابوبکر کے 2.5 سال، حضرت عمر کے 10 سال، دونوں کو جمع کریں گے تو عثمان کا. اور اس میں 10 سال بالکل اسی شان کے ہیں جو حضرت عمر کے خلافت کے شان، کوئی اختلاف نہیں. اور فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تھمتا نہ تھا کس چیز سے سیل رواں ہمارا. اس کے آخری ایام میں یہ شخص آیا اور اس نے ایک تو یہ کیا کہ پرانی جو قبائلی عصبیت تھی اس کو زندہ کیا. خلافت تو بنو ہاشم کا حق ہے، محمد ہاشمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاؤ کم یہ ایک بنو امیہ کا شخص کیسے بیٹھا ہے؟ دیکھیے اس شخص نے کتنا انتظار کیا. حضرت ابوبکر بنو امیہ میں سے نہیں تھے، لہذا یہ فتنہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ چشمک جو تھی وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی تھی، بڑی پرانی تھی. یہ بڑے برابر کے یہ دو کلینز جو تھے مد مقابل تھے ایک دوسرے کے. باقی چھوٹے قبیلے تھے، بنو تیم ہے، بنو عدی ہے، لیکن مقابلہ تھا بنو امیہ اور بنو ہاشم کا. حضرت ابوبکر بنو تیم میں سے، حضرت عمر بنو عدی میں سے، بنو امیہ میں سے حضرت عثمان. اب اس کو موقع ملا، اب آیا یہ اموی، یہ بن گیا. یہ سب غاصب ہیں، ابوبکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی. خلافت پہلے دن سے علی کی ہے اور اس کو ملنی چاہیے. اس سے آگے بڑھ کر، اور علی تو خدا ہے، انکارنیٹ، گاڈ انکارنیٹ، یہ اس کا عقیدہ جس نے پھیلایا. یوں سمجھئے ایک شخص نے حضرت عیسیٰ کے دین کو زیرو کر دیا تھا. لوگ مانتے نہیں کہ ایک شخص اتنا کچھ کر سکتا ہے. یہودی اور سازشی ذہن، ان کی صلاحیت اور ذہانت. ایک شخص تھا پال، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنانے والا. وہ توحید ختم، تسلیس آ گئی. شریعت کو ختم کرنے والا وہ حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے تم پر شریعت موسوی نافذ رہے. اس نے کہا نہیں، ایبروگیٹڈ، نو شریعہ. نمبر 3، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا تمہیں تبلیغ کرنی ہے صرف یہودیوں تک. I have been sent only in search of the lost sheep of the house of Israel. میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، تمہیں باہر تبلیغ نہیں کرنی. اس نے تبلیغ کا دائرہ وسیع کیا. وہ دین مسیحیت ختم، وہ دین پالزم ہے جو چلا ہے اس کے بعد. سمجھ رہے اس بات کو؟ اور یہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ کرسچینٹی جب تک حضرت مسیح موجود تھے وہ سوائے ایک یہودیوں کے فرقے کے اس کی کوئی اور حیثیت نہیں تھی. لیکن پال نے اسے ایک انڈیپینڈنٹ دین بنایا. ایک شخص کی کارروائی ہے یہ ساری. اور آج پوری دنیا، پوری عیسائی دنیا اسی پر ہے، تسلیس پر بھی، اور شریعت ختم اور دعوت جو ہے کرتے پھر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. اسی طرح اس نے کیا، قبائلی عصبیت کو چھیڑا اور حضرت علی کا مبالغہ کیا. یہ خدا ہے، اوتار، گاڈ انکارنیٹ. تیسرا کام کیا کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو عاملین تھے، گورنر کوفے کا ہے، گورنر شام میں دمشق میں ہے، گورنر مصر میں ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کی. یہ بیت المال میں خیانت کر رہے ہیں، یہ غبن کر رہے ہیں، یہ اپنے عزیزوں کو جو ہے پال رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، وہ اقربا پروری کر رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں. اور ٹیکنیک کیسی عجیب. کوفے میں کوفے کے گورنر کے خلاف بات نہیں کریں گے، دمشق اور مصر کے گورنر کے خلاف بات کریں. اب کہاں دنیا کے پاس ذرائع تھے کہ کوئی ویریفائی کرے بھائی یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، غلط ہے؟ نہ کوئی ذرائع رسل و رسائل ہیں. اور اگر آپ کوفے میں کھڑے ہو کر عثمان نے یہ کر دیا، عثمان نے یہ کر دیا، عثمان نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، اب کون اس کو جو ہے اس کی تحقیق کر سکے گا؟ دمشق میں گئے ہیں تو دمشق کے گورنر کے خلاف کچھ نہیں، عثمان کے خلاف، اور کوفے کے گورنر کے خلاف، اور مصر کے گورنر کے خلاف. مصر میں گئے ہیں تو اس کے خلاف کچھ نہیں، دمشق اور کوفے کے گورنر کے خلاف اور عثمان کے خلاف. اور پھر ہر طرف سے بلوائیوں کو لا کر گھیراؤ کر لیا حضرت عثمان کے گھر. یہ تحریک ہے جو بہت زبردست کامیابی سے ہمکنار ہوئی. یہودی سازش.
اب تمام صحابہ کہہ رہے ہیں حضرت عثمان سے کہ آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم ان کا سر کچل دیں. آپ فرماتے نہیں. یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں نا, میں وضاحت کرتا ہوں. اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے کہا دیکھو یہ میں نے نہیں کیا, یہ میں نے نہیں کیا, میرے یہ احسانات بھول گئے. حضرت علی نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جتنے الزامات لگائے تھے ان سب کی طرف سے برات کا معاملہ کیا. جھوٹ کہہ رہے ہو تم. عثمان پر کوئی غلطی جو ہے, کوئی خیانت ثابت نہیں. لیکن جنگ کی اجازت حضرت عثمان نہیں دے رہے. یہ میرے خون کے پیاسے ہیں نا, جب تک قتل نہیں کر لیتے جرم کہاں ہے؟ جب قتل کر لیں گے تم قصاص لے لینا. لیکن میں کسی کلمہ گو کی جان نہیں لینا چاہتا, صرف اپنی جان کے تحفظ میں. یہ ہے عزیمت کا پہاڑ. لوگ کہتے کمزور تھے, جان بچانے کے لیے تو آدمی پتہ نہیں کیا کچھ کر بیٹھتا, اور طاقت ہو تو طاقت کو کیسے استعمال کرے گا. حضرت امیر معاویہ کی طرف سے پیغام پر پیغام آ رہے ہیں کہ اب ہمیں اجازت دیں میں فوجیں بھیجوں اور ان کا قلعہ کما کر دیا جائے. حضرت عمرو بن العاص کا پیغام آ رہا ہے مصر سے, اب ہمیں اجازت دیں. طلحہ, زبیر, علی اجازت مانگ رہے ہیں مدینے کے اندر, آپ اجازت دیں کہ ہم جنگ کریں ان سے. نہیں. آخر کار حضرت علی نے دونوں بیٹوں کو, حضرات حسنین, حضرت حسن, حضرت حسین, دروازے پر کھڑا کر دیا. پہرے دار حضرت عثمان کے, حضرت حسن, حضرت حسین, کہ کوئی گھر میں داخل نہ ہونے پائے. پچھواڑے سے آئے ہیں اور شہید کیا ہے. میرے نزدیک تاریخ کی مظلوم ترین شہادت بمانی مقتول فی سبیل اللہ وہ حضرت عثمان ہے. بلکہ میں جرات کر رہا ہوں, ذرا آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال سے مجھے کتنا تعلق قلبی ہے. میں نے ان کے ایک شعر میں ترمیم کی ہے, میں سمجھتا ہوں انہوں نے صحیح نہیں کہا. غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم ذبح کر رہے تھے اور حضرت حسین ذبح کر دیے گئے. تو گویا کہ ابتدا جس کی ہوئی تھی حضرت اسماعیل سے, اس کی انتہا حسین پر ہوئی. میں کہتا ہوں بالکل غلط. ان کو ذبح کر رہا تھا خلیل اللہ, اور ان کو قتل کر رہے ہیں یزیدی اور زیادی اور کوفی. کوئی تقابل ہے؟ وہ قتل نہیں ہوئے, یہ قتل ہو گئے. انہوں نے پیشانی خود رکھ دی. یہاں تو حضرت عثمان لڑتے ہوئے, حضرت حسین لڑتے ہوئے شہید. کون سی چیز مشترک ہے؟ ایک مصرے میں جمع کر دیا ہے. صنعت لفظی تو آپ کہتے ہیں اس کو, لیکن کیا مشترک کیا چیز ہے؟ اور میں نے امید ہے علامہ اقبال سے ملاقات ہوگی اگر آخرت میں, تو وہ میری اس بات کو تسلیم کریں گے. میں نے اس شعر کا دوسرا جو مصرع ہے بدلا ہے. نہایت اس کی ہے عثمان, ابتدا حابیل. حابیل جنہوں نے کہا تھا بھائی جان آپ مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, آپ کو قتل کر دیں. عثمان نے کہا کہ میں نہیں کسی کو قتل کروں گا, کسی کلمہ گو کو. جو مجھے قتل کر دیں گے پھر ان سے قصاص لے لیں. عثمان کے پاس لاکھوں کی فوجیں, اسٹینڈنگ آرمیز, پھر بھی انہوں نے اپنی جان دے دی. حضرت حسین بہرحال جتنے بھی افراد تھے بہادری سے, شجاعت سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن لڑتے ہوئے شہید ہوئے نا. حابیل کی طرح یہ تو نہیں کہا کہ تم مجھے کرتے ہو تو کر دو, میں تو تمہیں قتل نہیں کروں گا. نہیں. بہرحال یہ جو تھا فتنہ, اس کو کہا ہے اور اس کو کتاب میں لکھا گیا باقاعدہ ایک تصنیف, الفتنۃ الکبریٰ, عظیم ترین فتنہ حضرت عثمان کی شہادت. اس وقت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی عالم دین تھے جو اسلام لے آئے تھے. انہوں نے کہا تھا لوگوں ڈرو, عثمان کے خون کا نہ بہانا. میں جانتا ہوں تاریخ بنی اسرائیل کی, اگر کبھی کوئی نبی جو ہے اگر شہید کیا گیا تو 70,000 آدمی اس کے بعد مارے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور نبی کا اگر کوئی خلیفہ قتل کیا گیا تو 35,000 آدمی مارا گیا. تو اگر تم نے عثمان کو قتل کر دیا تو یہ خون کے دریا جو ہیں پھر آ جائیں گے امت کے اندر. باز آ جاؤ, خدا کے لیے باز آ جاؤ. لیکن نہیں. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا عبداللہ ابن سبا کو اپنے ہاں. تم کہتے ہو کہ میں خدا ہوں؟ ہاں آپ خدا ہیں. توبہ کرتے ہو کہ نہیں؟ نہیں. میں تمہیں زندہ جلا دوں گا. جلا دو, تم خدا ہو, ہماری آزمائش کر رہے ہو. حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا کو 40 ساتھیوں سمیت زندہ جلوایا. اور یہ سارا کچھ معاملہ جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا اہل تشیع کی کتابوں میں. بہرحال یہ فتنۃ الکبریٰ ہے جس کا نتیجہ کیا نکلا ہے آپ اچھی طرح سمجھیے.
وہ شہادت علی الناس کا جو سیلاب جا رہا تھا، جس کی شان کیا تھی؟ علامہ اقبال کے الفاظ میں، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. یہ جو سیل تھا، وہ روکنے والا تھا؟